وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم ایمان پر کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے ایمان پر محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک عشق تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے یا تھوکتے تو صحابہ کرام نقل کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے، ہاتھ میں نقل کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے، ہاتھ میں لیتے نہیں تھے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو مل لیا کرتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کی ہر ادا کو ادا کرنا اپنا مقدس سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی ذکر زمین والی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے تو اس سرزمین کے کچھ غافل لوگ ہیں جو ان محفلوں سے دور رہتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دور رہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس سرزمین کے بھائیوں اور کئی مسلمان سنو، اگر آج تم نے ان محفلوں کا ساتھ نہ دیا تو انہی محفلوں سے دین مدینہ کی بقا ہے، انہی مدارسوں سے اور انہی مساجدوں سے انہی خانقاہوں سے دین اسلام کی بقا ہے۔ جب تک یہ علماء زندہ ہیں مدارس میں پڑھا رہے ہیں اور دین مدینہ کی تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صلاحت کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور جرم کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، جرم کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گے اور اپنے نرم نرم بستروں پر سوتے رہو گے تو دور آئے گا۔ حالات بہت خراب ہیں، ہماری مسجدیں ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری جان کا ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کے شریعت کو رچ کر ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مدارس چھینے جا رہے ہیں، مکاتب چھینے جا رہے ہیں، خانقاہیں چھینی جا رہی ہیں، جتنی وقتی چیزیں ہیں تو چھیننے کی طرح طرح کے پروپیگنڈے کے تحت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے کے تحت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آج بھی سرزمین مسنڈی کا مسلمان غافل ہے اور دوستی کی طاہری اور سوتی کی وجہ سے غفلت کی نیند سو رہا ہے، اپنے نرم نرم بستروں کو توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہی سمے جب آنکھ کھلتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور بچے پیچھے اور بھروس رکھتے سرزمین مسنڈی کے غیور طیب مسلمانوں، اگر آج آپ نہیں سدھریں گے، اپنے اندر بیداری نہیں لائیں گے، اپنے رویے کے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو ایک دور آئے گا جب مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھو گے تو ان کے تحفظ کے لیے، ان کے ناموس کے لیے امام منبر و محراب سے کہاں تک چیخیں گے؟ تمہیں ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ائمہ کرام، ائمہ مساجد اپنی محفلوں سے کچھ اپنے آپ کو اپنے قوم کو جاگرک کرنے کی ضرورت ہے، جاگرک کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جب اذان ہو تو مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو اور مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، خانقاہوں سے جڑے رہو، ان تمام اسلامی چیزوں سے جڑے رہو۔ لیکن ہمارے پاس مجموعہ نہیں رہتا ہے، نہ ہی ہم مسجدوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم خانقاہوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم مدرسوں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔
چھینے جائیں گے، مدارس چھینے جائیں گے، خانقاہیں چھین لی جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لکھنے والا نہیں ہوگا، تو چارپائی کی ضرورت کیا ہے؟ تو نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، تو مسجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو خانقاہوں میں ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم محسوس نہیں کریں گے، مزاروں پہ نہیں جائیں گے اور یہ اللہ کی مزاروں سے اپنی نسبت کو کمزور کر دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ انہیں اس کو نابود کر دیا جائے. طرح طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے انہیں دور کر دیا جائے گا، انہیں دور کر دیا جائے گا، ان سے چھین لیا جائے گا. مدرسے میں تو ہمارے جذبات ختم ہو جائیں گے، مدرسوں سے مسجدوں سے تو ہماری دلچسپی ختم ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے والا نہیں ہے، خانقاہوں میں کوئی ایسا پیر موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ کمزور ہے، مالی طور پر مضبوط ہے، مالی اور معاشی طور پر مضبوط ہے، آپ کی زندگی ٹھیک ہے لیکن ان کا ایمان کمزور ہے. اسی لیے انہیں بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور ہمیں بیوقوف بنا کر طرح طرح کے طور طریقے ان سے ان کی تمام اسلامک چیزوں کو چھین لیں گے، تعلیم چھین لیں گے، تعلیم کو سکھانے والوں کو طرح طرح کے پروگراموں کے تحت ان سے دور کر دیں گے. نہ ان کے پاس تعلیم ہوگی، نہ تعلیم سکھانے والے ہوں گے. ایک دور آئے گا یہ امت اسی سرزمین کا مسلمان، غیور اور فقیر مسلمان، غیرت مند مسلمان، ذبیحالی اور پارٹی کا شکار ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر آج مسلمان ہندوستان میں مسلمان مسلم ہے تو جانے لے کر بیداری تمہارے اندر کب آئے گی؟ اسی طرح اپنے مسئلوں پر آباد کرتے رہو اور راج مستی کرتے رہو، خوب بچوں کی پرورش کرو، محنت کرو، کماؤ، لیکن مسجدوں سے دور رہو. تو ایک دن آئے گا تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں پر